والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع و منشور حامی بے کساں سید سروراں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل سر تکریم صد احترام حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں مرحومہ کے 40واں کے سلسلہ کے اندر اکٹھے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر قبر کی منازل کو آسان فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے۔ جملہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے کر اجر جزیل سے مالا مال فرمائے، اور جن احباب نے میرے بھائیوں نے یہ انتظام یہ انصرام کیا، اللہ رب العالمین سب کی کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کر ان کے مال رزق جان کے اندر برکت نصیب کرے، اور جو دور و نزدیک سے احباب چل کر آئے اللہ سب کو قدم قدم پہ بے شمار نیکیاں عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھ ناچیز کی زبان پہ کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ گفتگو تزکیہ نفس کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اعضائے بدنیہ میں سے سب سے اہم سب سے سردار جو جزو ہے وہ بندے کا دل ہے۔ اگر دل بندے کا ہو تو پھر بندہ کوئی چیز کھا بھی لیتا ہے، اگر بندے کا دل ہو تو بندہ پی بھی لیتا ہے، اگر بندے کا دل ہو تو پھر بندہ کہیں چلا بھی جاتا ہے۔ آپ نے بارہا یہ مرتب آپ کے ساتھ بھی بیتا ہوگا۔ اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پچھلے جو بندے آ رہے ہیں ان کو آسانی رہے۔ تھوڑا آپ بھی مہربانی کر دیجیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بارہا یہ بات دیکھی ہوگی کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے چیزیں موجود ہوتی ہیں، یا آپ کو کوئی دوست انوائٹ کر دیتا ہے، دعوت کر دیتا ہے، کہتا ہے جناب آج آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ نہیں چاہ رہا ہوتا، تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ جناب آج میرا دل نہیں چاہ رہا اس لیے میں کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ باہر موسم اچھا ہوتا ہے، چونکہ میرے ایک بھائی اچھالی سے بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، تو اچھالی کا اگر موسم ہو گرمیوں کے اندر تو وہ ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، بڑا اچھا موسم ہوتا ہے وہاں کا، تو پھر وہاں موسم اچھا ہو تو بندہ کوئی آپ کو کہے کہ جناب آؤ آپ کو اچھالی کی سیر کرائے لیے چلتے ہیں، لیکن آپ کا دل نہیں ہے تو آپ اسے کہہ دیں گے کہ جناب ٹھیک ہے موسم اچھا ہے سہانا ہے، آپ کی طرف سے یہ آفر بھی ہے کہ اگرچہ سواری ہماری ہوگی کار بھی ہوگی لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا اس لیے میں آنے سے معذرت کر دیتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ بندے کا دل اگر ہو تو کوئی چیز کھا لیتا ہے، کوئی چیز پی لیتا ہے، بندے کا دل ہو تو کہیں چلا جاتا ہے، بندے کا دل ہو تو بندہ اگلے بندے کی فرمائش کو پوری کر سکتا ہے۔ تو اب دل تمام اعضائے بدنیہ کا سردار ہے۔ ہمارے ساسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ دل تمام اعضائے بدنیہ کا بادشاہ ہے۔ اگر دل ہو تو تمہارا ہاتھ کام کرے گا، اگر دل ہوا کسی چیز کو دیکھنے کا تو تمہاری آنکھ کام کرے گی، اگر دل ہوا تو تمہاری زبان اپنی ہلے گی تب کوئی بات کرے گی، اگر آپ کا دل ہوا تو آپ کے قدم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر آپ کا دل ہوا
تو آپ کے اعضائے بدنیاں کام کرنا شروع کریں گے. اگر دل نہیں ہوگا تو پھر تمام اعضائے بدنیاں کام کرنا چھوڑ دیں گے. اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر کے اپنی بات کو آگے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک جسم کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو پھر سارا بدن ٹھیک رہتا ہے. اگر اللہ نہ کرے وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا بدن کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اے میرے صحابہ وہ دل ہے. اگر بندے کا دل ٹھیک ہو تو پھر اعضائے بدنیاں ٹھیک رہتے ہیں. اگر بندے کا دل خراب ہو جائے تو پھر تمام اعضائے بدنیاں خراب ہو جاتے ہیں. اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مولانا یہ دل بندے کے جسم کے اندر ہوتا ہے، یہ کیسے خراب ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیں جس طرح کے ہمارے گھر کے اندر برتن ہوتے ہیں، برتنوں کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ برتن پھر میلے ہو جاتے ہیں، کچیلے ہو جاتے ہیں، انہیں دھویا جاتا ہے. اسی طرح لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، اس کو اتارنے کے لیے ریک بال استعمال کیا جاتا ہے، سیکل استعمال کیا جاتا ہے. اب اسی طرح یہ دل بھی ایک برتن ہے، ایک بھانڈا ہے. اب یہ کس طرح خراب ہوتا ہے؟ یہاں کون سی کالک پہنچتی ہے، یہاں کون سی گندگی پہنچتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث عرض کر رہا ہوں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، دل جو یہ پہلے بندے کو جب ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو یہ بندے کا دل جو ہوتا ہے یہ سفید تختی کی مانند ہوتا ہے، بڑا نور علی نور ہوتا ہے، بڑے چمک اس کے اندر ہوتی ہے، بڑی دمک، بڑی روشنی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کے اس سفید دل کی تختی پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر بندہ اس گناہ پر توبہ کر لے تو پھر وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ توبہ کی توفیق ہو جائے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يستغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فرمایا وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کا کام، برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ذکروا اللہ، پھر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، پھر ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، دوسرا اللہ کے نام لینے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہ پھر اپنے رب سے اس گناہ کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. پھر فرمایا وَمَن يَسْتَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ یاد رکھیں تمہارے اللہ کے سوا تمہارے گناہوں کو قبول کرنے والے کوئی بھی نہیں. گناہوں پہ معافی کا قلم پھیرنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کیے پہ ڈٹے نہیں رہتے، اس پہ مصر نہیں رہتے، اس پہ ضد ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ جب گناہ کر بیٹھتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب کے حضور معافیاں مانگتے ہیں، رب انہیں معاف فرما دیتا ہے. فرمایا اگر بندہ گناہ کرے پھر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اور پھر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھی، بات آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کچھ گناہ گار اچھے بھی ہیں، کچھ گناہ گار اچھے بھی ہیں. عرض کی حضور کون سے گناہ گار اچھے ہیں؟ گناہ گار بھی ہو پھر اچھا بھی ہو. فرمایا وہ گناہ گار اچھا ہے جو گناہ کر کے ڈٹا نہیں رہتا بلکہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. اور پھر ایک حدیث کے الفاظ تو اس طرح ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کرنے والا ہے وہ تو اس طرح ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. فرمایا اگر گناہ کر بیٹھے اس دل کی سفید تختی پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو پھر مٹا دیا جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے وہ توبہ نہ کرے کہ وہ پھر اسی پہ ڈٹا رہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے اس کی سفید دل کی تختی پہ ایک اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. پھر اگر اس کو توبہ کی توفیق ہو تو پھر گناہ کا دھبا ختم کر دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے پھر وہ سیاہ دھبا جو ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے. اسی طرح گناہ کرتے کرتے، اللہ معاف کرے، گناہ کرتے کرتے بندے کے جو دل کی تختی ہے جو سفید تھی
جو نور علی نور تھی، جس کے اندر چمک تھی، جس کے اندر روشنی تھی، دمک تھی، وہ بالکل سیاہ کر دی جاتی، بندوں کے گناہوں سے سیاہ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بندے پر معاملہ اس وقت آ جاتا ہے جس وقت اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بندے پر یہ معاملہ بن جاتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ گناہ کرے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نہیں؟ آپ اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، آپ اپنے دل سے اس کا جواب طلب کیجیے گا۔ اگر میری بات سچ ہو تو سوچیے گا، اگر مجھ سے غلطی سرزد ہو رہی ہو تو میری بھی اصلاح کر لیجیے گا۔ کیا ہم کسی کو دھوکہ دے کر دوسرے کو بتا نہیں رہے ہوتے جناب میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا؟ یار یہ گناہ کر کے ہم گناہ پہ اعلانیہ طور پر دوسرے کو بتا نہیں رہے، حالانکہ ایک گناہ کرنا یہ جرم ہے، دھوکہ دینا جرم ہے، اور پھر دھوکے پر دوسرے کو گواہ بنانا یہ اور جرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، اب رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کو شرف حاصل تھا، رب کے ساتھ بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک عورت نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، میرے بارے میں پوچھیں کہ رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ میری بخشش ہوئی ہے یا میں گناہگار ٹھہری ہوئی ہوں یا میں نیک ہوں، کیا ہے رب کے حضور میرا معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ تو بخشی ہوئی ہے، وہ تو بخشی ہوئی ہے۔ جب آپ نے واپس آ کر اس عورت کو بتایا تو وہ عورت حیرت زدہ حیران ہو گئی، ششدر رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو اللہ معاف کرے کہ میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ زنا کرتی ہوں، بدکاری کا کام کرتی ہوں، اور پھر بھی میں بخشی ہوئی ہوں۔ یہ جب بات سنی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، رب نے فرمایا، رب سے پوچھا عرض کی مالک وہ عورت تو اتنی گنہگار ہے، بدکار ہے، پھر بھی بخشی ہوئی ہے؟ مالک نے فرمایا اے موسیٰ پہلے بخشی ہوئی تھی، اب وہ بخشی ہوئی نہیں ہے، اب وہ بخشی ہوئی نہیں ہے۔ عرض کی مالک وہ کیسے؟ کل تک بخشی ہوئی تھی، آج بخشی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا پہلے اس کے اور میرے درمیان راز تھا، میں کریم، میں رحیم، مہربان رب نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا رکھا تھا، آج اس نے خود کسی کو گواہ بنا دیا ہے، اب وہ بخشی ہوئی نہیں ہے، اب وہ بدکار ہی ہے۔ تو بندہ گناہ کرے پھر گناہ پر دوسرے کو بتائے تو میرا بھائی یہ اور جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اور پھر ایسے مرحلے کے اندر ایسے موقع پر پھر رب سے معافی مانگے کہ میرے رب مجھ سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گیا کہ میں دوسرے کو بتاتا پھروں؟ اس پر اور بھی باتیں ہیں بہت سی، لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دے رہا۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب پھر جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو پھر بندہ یہ باتیں سنتا ہے تو بندے کے دل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جناب پھر اگر دل میلا کچیلا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، تو اب اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جس نبی حق ترجمان، جس نبی و کریم و رحیم و شفیق نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اتنا بڑا حکیم ہے، یار وہ اتنا بڑا طبیب ہے، وہ اتنا بڑا دانا ہے۔ اگر بہترین آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں نا، آپ دنیا کے اندر اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو ڈاکٹر آپ کی نبض کو بھی سمجھے، اس نبض کو سمجھ کر اس کے مطابق آپ کو ٹریٹمنٹ بھی کرے، وہ آپ کو میڈیسن بھی دے، اور پھر آئیے اس ذات سے بڑھ کر کون حکیم ہو سکتا ہے؟ اس ذات سے بڑھ کر کون طبیب ہو سکتا ہے؟ اس ذات سے بڑھ کر کون بڑا دانا ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کی اس بیماری کو بھی بتایا، اور بیماری کو بتا کر پھر یہ نسخہ بھی بتایا، اگر یہ اللہ نہ کرے یہ بیماری لگ جائے تو پھر اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی ایک مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل جب بندے کا گناہوں کی وجہ سے کالا میلا کچیلا ہو جائے تو پھر بندے کو دل صاف کرنے کے چند طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے سبا کی تشریف سیاسی سماج و شخصیت جناب میاں محمد مرید صاحب کے لخت جگر، خوش آمدید۔
میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جب بندے کا دل میلا کچیلا ہو جائے تو پھر دل کو پاک صاف کرنے کے چند طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے چونکہ وقت کے دامن میں وسعت اتنی ہے کہ میں ایک عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا جب دل میلا کچیلا گناہوں کی وجہ سے گندا ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، تو پھر اس کو صاف کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے. آج ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمیں یہ ذلت و یہ رسوائیاں ہمارا سبب کیسے ہیں، ان کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا وہ جو رشتہ تھا وہ ہم نے توڑ دیا ہے. جو قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اگر آج بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی عروج پہ لائے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے. وہ کسی انگریز نے بھی کہا تھا، اس نے کہا جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے ان پہ حکومت نہیں کی جا سکتی. یار انگریز یہ بات کہیں اور پھر ہمارے پاس قرآن ہے، اور اللہ معاف کرے ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ قرآن صرف لڑائی جھگڑا ہو گیا تو قرآن سر پہ رکھ دیں، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، بس قرآن اس لیے آیا تھا. یا قرآن اس لیے آیا تھا کوئی بندہ نہ مر رہا ہو، قریب المرگ ہو، اس پہ سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ ملک پڑھی جائے اور سورتیں پڑھی جائیں، تو پھر قرآن کی سورت کی تلاوت کی وجہ سے اس کی روح آسانی سے چلی جائے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا، اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن سے مرنا نہ سیکھو بلکہ قرآن سے جینا بھی سیکھو. قرآن سے جینا سیکھو کہ قرآن ہمیں صرف مرنے کی باتیں بتانے نہیں آیا تھا، یہ تو ہمیں جینا بتانے آیا ہے. یہ تو ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ تم نے قرآن پڑھ کر صرف ایک ملک پر نہیں بلکہ پوری دنیا پہ حکمرانی تم نے کرنی ہے. پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا کر، رات کی تاریکی کے اندر. اور یہ 10 برسہ عرض کروں گا، درخواست کروں گا، کبھی یہ کوشش کرنا اپنے اوپر یہ بات لاگو کرنا، عمل کرنا، پھر دیکھنا کہ اس کے اندر لذت کتنی ہے، اس کے اندر مٹھاس کتنی ہے، اس کے اندر چاشنی کتنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا. جب رات گھر والے سو رہے ہو تم رات کو اٹھو، وضو کرو، وضو کر کے مصلی بچھاؤ، مصلی پہ بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کرو. فرمایا میرے صحابہ قرآن پڑھتے پڑھتے رونے کی کوشش کیا، رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. صحابہ نے عرض کی حضور اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو، رونے والی شکل بنا لیا کرو. یہی روایت جب حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کے تاجدار بادشاہ یہ روایت بیان کر رہے تھے تو کسی صاحب نے آ کے اٹھ کے عرض کی حضور اگر بندے کو رونا نہ آئے، رونے والی شکل بھی نہ بنا سکے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اسے رونا بھی نہیں آتا، رونے والی شکل بھی نہیں بنا سکتا، فرمایا پھر وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا گناہوں کی وجہ سے میلا کچیلا اس کا من ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اسے رونا بھی نہیں آ رہا، رونے والی شکل بھی نہیں بنا رہا. کبھی یہ کوشش کریں، اپنے اوپر یہ لمحے طاری کریں. رات کی تاریکی کے اندر میرا بھائی اگر رات کی تاریکی کے اندر کسی دنیا دار کے دروازے پہ آپ دستک دیں تو وہاں سے بھی امید ہے کہ آپ بار بار دستک دیں تو خیرات ہو سکتا ہے ملے یا نہ ملے. لیکن جس بارگاہ کی میں بات کر رہا ہوں، جس رب کریم کی چوکھٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو وہ ذات ہے، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. آئیے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیے، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند بنائیے. آئیے قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ، اپنا ٹوٹا ہوا ناطہ جوڑیے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. جب یہ ہماری زندگی کا مشن، ہماری زندگی کا مقصد یہ بن جائے گا
کہ قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کو عمل کرنے والا بن جائے گا، تو پھر یہی نہیں ہوگا کہ آپ کی عزت آپ کے علاقے کے اندر ہوگی، آپ کے معاشرے کے اندر ہوگی، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی آئے گی۔ پھر ہمارے علماء فرماتے کہ بندے کو یہ بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ آج ہمیں تو بتانا یہ پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ان احباب سے پوچھیں نا جو باہر دیگر ممالک میں جاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ باہر کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں بتانا نہ پڑے کہ تم مسلمان ہوتے ہو، بلکہ بندہ دیکھ کر، آپ کا کردار، گفتار، چال چلن سے دیکھ کر بتائے یہ بندہ کوئی عام نہیں جا رہا، یہ تو حضور کا غلام جا رہا ہے، یہ تو مسلمان جا رہا ہے، یہ تو حضور کا کلمہ گو جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھیں، لوگ ہماری زندگیوں سے تبدیلی لائیں۔ اللہ رب العالمین کو حضور دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ چونکہ وقت کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ سخت ہیں، وقت ہمارا 11 کا ہوا چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ چھوٹے ختم کے بعد دعا خیر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چھوٹے ختم پڑھ کے دعا خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔